یہ کہتے ہیں جی جنازہ میں نہیں تھے، یہ حضور کے کفن اور دفن میں نہیں تھے، یہ سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت لینے کے لیے گئے تھے۔ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ یاد رکھو، یہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے۔ شیعہ مذہب کی یہ معتبر کتاب، اس کتاب کا نام ہے حیات القلوب۔ ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ہے حیات القلوب، اس کی عبارت بھی یہاں موجود ہے، آپ دیکھیں گے۔ مسجد نبوی کے اندر باتیں چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی کا نماز جنازہ کون پڑھائے، اللہ کے نبی کو کہاں دفن کیا جائے، ہر ایک رائے دے رہا تھا۔ صدیق اور عمر کے کانوں میں آواز آئی کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر انصار بیٹھ کر اللہ کے نبی کا خلیفہ منتخب کر رہے ہیں۔ ان حضرات کے دماغ میں یہ بات آئی کہیں ایسا نہ ہو جو منصب کا اہل نہ ہو اس کو منتخب کر لیں اور نبی کے بعد بڑے اختلافات شروع ہو جائیں۔ یہ دونوں حضرات جیسے سقیفہ بنی ساعدہ میں گئے، انصار صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کی بنیاد پر بغیر کسی مشورے کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا۔ ابو بکر خلیفہ منتخب ہو گیا، کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، واپس لوٹ آئے۔ جب صدیق خلیفہ بنا تو اس خلافت ملنے پر بھی کئی حکمتیں تھیں۔ صدیق اکبر منبر پر آ کر بیٹھے، اعلان کیا، لوگوں تم اختلاف کر رہے ہو نبی کے جنازے کا امام کون بنے، بعض کہتے ہیں ابو بکر بنے، بعض کسی اور کو بنا رہے ہیں۔ یاد رکھو نبی خود امام ہوتا ہے، نبی کا کوئی امام نہیں ہوگا۔ دوسری بات، تم مشورہ کر رہے ہو نبی کو کہاں دفن کیا جائے، بعض نے کہا مکہ میں دفن کیا جائے چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پیدا ہوئے ہیں، بعض نے کہا ملک شام میں دفن کیا جائے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کا مدفن ہے، وہ وہاں دفن کیا جائے۔ یاد رکھو نبی جہاں وفات پاتا ہے نبی وہیں دفن ہوتا ہے۔ نبی اگر یہ خلافت کا فیصلہ نہ ہوتا، یہ فیصلے کوئی مانتا؟ جب خلیفہ منتخب ہو گیا سب نے آمنا و صدقنا کہا۔ ملا باقر مجلسی اس حیات القلوب میں لکھتا ہے، عبارت کو دیکھیں آپ، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، عباس بخدمت حضرت علی علیہ السلام آمد و گفت مردم اتفاق کردان کے حضرت رسول را در بقی دفن کنند و ابو بکر پیش بایستد و برآں حضرت نماز کنند حیات القلوب۔ کیا کہتا ہے ملا باقر مجلسی کہ حضرت عباس حضرت علی کی خدمت میں آئے کہ لوگ اتفاق کر رہے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بقی میں دفن کیا جائے اور آپ کے نماز جنازہ کا ابو بکر کو امام بنایا جائے۔ ابو بکر کو، یہ کہتا ہے ابو بکر شامل ہی نہیں تھا۔ کتنا بڑا کمینہ بدبخت ہے۔ حیات القلوب کا مصنف ملا باقر مجلسی کہتا ہے لوگ تو اس کی امامت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ملا باقر مجلسی یہی کتاب میرات العقول کی پہلی جلد صفحہ 771 پر لکھتا ہے، وَقُلْتُ لِعَلِيٍّ حِينَ يَغْسِلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القوم فعلوا کذا و کذا ان ابا بکر الساعۃ علی منبر رسول اللہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، اسی گھڑی میں صدیق اکبر منبر رسول پر تشریف فرما تھا۔ کہاں تھا؟ منبر رسول پر، اور منبر رسول پر بیٹھ کر صدیق نے اختلاف کو ختم کیا ہے۔ جس صدیق نے خلافت کے لیے کوئی جھگڑا نہیں کیا، اختلاف کو ختم کیا ہے، وہی صدیق نبی علیہ السلام کے نماز جنازے کے اندر موجود تھا۔ عروہ بن زبیر کی روایت کرنا کہ اس نے کہا جنازے میں موجود نہیں تھے، یہ کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کے دور میں تو کجا
بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوا ہے، جو اتنا بعد میں پیدا ہونے والا، اس کی بات پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ صدیق جنازے میں نہیں تھا؟ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے تصریح فرما دی، پہلی صف کے اندر جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور یہ سلام پڑھ رہے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور مرآۃ العقول کا مصنف باقر مجلسی کہتا ہے کوئی مہاجر، کوئی انصار باقی نہیں رہا تھا جس نے جناب رسول اللہ کا جنازہ نہ پڑھا ہو۔ اگر صدیق اکبر یہ فیصلہ نہ کرتا، میدان میں جنازہ لایا جاتا، تو صحابہ کرام کو کس قدر نبی علیہ السلام سے محبت تھی، یہ محبت کے مارے پیغمبر علیہ السلام کے جنازے پر گرتے، کتنی پیغمبر کی توہین ہوتی۔ توہین جنازہ پیغمبر کو صدیق نے بچایا ہے۔ کس نے بچایا ہے؟ یہاں ایک بڑا عالم فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میری سعادت ہوگی کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں بھی اور اس کا جنازہ اٹھاؤں بھی، اس کی چارپائی کو ہاتھ لگاؤں، اس کی تدفین کے اندر میں شامل ہوں۔ تو کیا ابو بکر عمر ایسے تھے؟ ابو بکر تو جان فدا کرنے والے، جہاں مال کی ضرورت پڑی مال خرچ کیا، جہاں جان کی ضرورت پڑی جان کو خرچ کیا، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ کا نبی جو دین لے کر آیا، اس دین کا محافظ صدیق اور فاروق اعظم بن کے رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جنازے میں شامل نہیں تھے۔ آج بھی ایک بدبخت کہتا ہے ارے علی غسل دے رہا تھا، ابو بکر اور عمر کہاں تھا؟ میں ہوں اہل و سنت، ہوں کیا؟ اہل و سنت ہوں، میں ہوں اہل و سنت، لیکن میرا سوال ہے کہ جی جب غسل دیا جا رہا تھا وہ کہاں تھے؟ اس سے رافضیت کی بدبو آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مسجد نبی کے اندر موجود تھے، جب غسل کی تیاری ہو رہی تھی آواز پہنچی تھی کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر خلیفہ منتخب کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ان کا جانا اللہ کی عین حکمت تھی، اور تمہاری کتابوں کی وہ تعبیرات ہیں۔ تمہارا کمی والا مصنف کہتا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ کو خبر دی تھی، حفصہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تیرا باپ عمر ہوگا۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا نبانی العلیم الخبیر، میرے اللہ نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ تو صدیق اگر وہاں موجود نہیں تھا تو ایک بہت بڑے فتنے کو ختم کرنے کے لیے تشریف لے گیا تھا۔ تو یاد رکھو فتنہ ختم کرنا یہ بہت بڑا اہم مسئلہ تھا۔ وہ سمجھے نہیں سمجھے آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ کبھی ایسا نہ سمجھنا کہ صدیق جی جنازے میں نہیں تھا، فاروق اعظم جنازے میں نہیں تھا، جی غسل شریف میں وہ موجود نہیں تھا۔ ایسے صحابہ کی توہین کرنے والے دنیا میں آتے رہیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، ان لوگوں کو اپنی کتابوں کی روایات پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ یہ ہر نئے مجتہد کی اتباع کرتے ہیں، جس طرح اسماعیلی فرقہ تو ہمیشہ سے انہوں نے دستور چلایا کہ جو وقت کا امام کہے گا وہی کریں گے۔ آج انہوں نے بھی وہی طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے، پہلی روایات پر ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بات سمجھنے کی توفیق